لاہور میں ماں 9 ماہ کی بچی سمیت گٹر میں گر گئی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے بھاٹی گیٹ کے قریب سیوریج لائن میں گرنے والی ماں اور بیٹی کی تلاش شروع کر دی گئی۔ سعدیہ اپنی بیٹی لے کر جا رہی تھی کہ سیوریج لائن میں گر گئی۔ ممکنہ طور پر حادثہ اندھیرے کی وجہ سے پیش آیا۔ ترجمان واسا کا کہنا ہے منصوبے پر کام کے لیے متعلقہ ادارے کی جانب سے مین ہولز کھولے گئے تھے۔ گل پلازہ کی آگ پھولوں کی دکان سے پھیلی۔ آگ گراؤنڈ فلور پر دکان پر کام کرتے بچے کے ہاتھوں لگی۔ کمشنر کراچی نے گل پلازہ میں آگ لگنے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ میں بتایا گیا آگ تیزی سے پھیلی اور ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس تک پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فائر بریگیڈ کا رسپانس لیٹ ثابت ہوا۔ پانی کم پڑ گیا تھا، باؤزر لیٹ پہنچے تھے۔ رسپانس لیٹ ہونے کی وجہ سے خراب سڑکیں تھیں۔ اور صدر مملکت کی آصف زرداری UAE نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم سے ملاقات میں خاتون اول آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو، محسن نقوی شریک تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ NFC ایوارڈ میں بہتری پر PP قیادت راضی ہو گئی۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے کہا 28ویں آئینی ترمیم میں 18ویں ترمیم ختم ہو رہی ہے، نہ صوبوں کا حق چھینا جا رہا ہے۔ NFC ایوارڈ میں دفاع اور پینشن کی رقم الگ کر دی جائے گی۔ صوبوں کے حصے کا طریقہ کار وہی رہے گا، جتنا کٹ سندھ پر لگے گا اس سے کہیں زیادہ پنجاب پر لگے گا۔ حقیقت میں قربانی پنجاب دے گا۔ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے صوبوں کو راضی کیا جائے گا۔ NFC ایوارڈ کو کس طرح بہتر کرنا ہے، PP کی اعلیٰ قیادت اس پر متفق ہے۔ کراچی کو سندھ سے الگ کرنا ناممکن ہے۔ MQM مطالبہ کر رہی ہے تو وفاق کو الٹیمیٹم دے کہ یہ کام کر دیں ورنہ وزارتیں چھوڑ دیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی ریڈ لائن BRT منصوبے کے دورے کے موقع پر گفتگو۔ کہا بینر لگانے یا وال چاکنگ سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مہنگائی کی وجہ سے BRT کے کام میں تاخیر ہوئی۔ صوبائی کابینہ نے ٹھیکیداروں کے جائز مطالبات کی منظوری دے دی۔ یونیورسٹی روڈ پر تیزی سے BRT کا کام شروع ہو گیا۔ مارچ تک جناح ایونیو کا کام مکمل ہو جائے گا۔ بانی PTI کو ہفتے اور اتوار کی رات اسپتال لایا گیا، طبی معائنہ ہوا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بانی کی صحت کے بارے میں آگاہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا بانی کی صحت سے متعلق خبر قابل بھروسہ اخبار میں چھپی ہے، آج یا کل بانی PTI سے ان کے گھر والوں کی ملاقات کرائی جائے۔ بیرسٹر گوہر نے واضح کیا حکومت اور جیل حکام کی طرف سے انہیں بانی سے ملاقات کی پیشکش نہیں کی گئی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے، پہیہ جام ہڑتال ہوگی، ان کی تحریک پرامن رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ لندن کے دوران گزشتہ ہفتے عالمی AI ماہرین سے اہم ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا مصنوعی ذہانت کو قومی ترجیحات اور جامع ترقی کے اہداف سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ ملاقات میں شریک پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے کہا حکومت AI کے فروغ کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کر رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت پاکستان کے لیے مستقبل نہیں بلکہ حال کا سنہری موقع ہے۔ وزیر اعظم سے گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان میں پولیو کے خاتمے تک بل گیٹس فاؤنڈیشن سے تعاون جاری رہے گا۔ حکومت جامع حکمت عملی اور مؤثر ٹیم کے ساتھ عملی اقدامات کر رہی ہے۔ نمایاں کامیابیوں کے باوجود پولیو کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر مزید اقدامات ناگزیر ہیں۔ کرس الیاس نے کہا انسداد پولیو پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے تعمیری مشاورت جاری رہے گی۔ جوہری معاہدہ کرو ورنہ حملہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایک بہت بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی قیادت طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کر رہا ہے۔ یہ بیڑا وینیزویلا بھیجے گئے بیڑے سے کئی گنا بڑا ہے، ضرورت پڑنے پر انتہائی تیز رفتاری اور بھرپور قوت کے ساتھ اپنے مشن کو مکمل کرنے کے قابل ہے۔ امید ہے ایران جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ پہلے بھی معاہدے سے انکار پر آپریشن مڈ نائٹ ہیمر ہوا جس میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، اگلا حملہ اس سے کہیں بدتر ہوگا۔
ایران نے امریکہ سے کسی قسم کے مذاکرات کی درخواست کی سختی سے تردید کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکی نمائندے اسٹیو پٹکوف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ مختلف ممالک ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا موقف واضح ہے، دھمکیوں اور ناجائز مطالبات کے دباؤ میں مذاکرات ممکن نہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا، فضائی ناکہ بندی بھی کر دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کر دیں گے۔ امریکی فضائیہ نے بھی مشق کا اعلان کر دیا۔ امریکی اتحادیوں کا چین کی جانب جھکاؤ، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر چین پہنچ گئے۔ بیجنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا برطانیہ کے قومی مفاد میں ہے کہ ہم چین کے ساتھ مل کر چلیں۔ برطانوی کمپنیز چین میں کاروباری موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ دورے کا اصل مقصد برطانوی عوام کو فائدہ پہنچانا اور ملک میں مہنگائی کم کرنا ہے۔ کیئر سٹارمر چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم سے کل اہم ملاقات کریں گے۔ برطانوی وفد میں 60 کاروباری رہنما بھی شامل ہیں۔ یورپ اب امریکہ کی ترجیح نہیں رہا، اپنی بقا کی جنگ خود لڑنا ہوگی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کاجا کلاس کہتی ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آنے والی یہ تبدیلی عارضی نہیں، مستقل ہے۔ تاریخ میں کوئی بھی ایسی طاقت زندہ نہیں رہی جس نے اپنی سلامتی دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑی ہو۔ نیٹو کو اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے مزید یورپی بننا ہوگا۔ امریکہ ہمارا اتحادی رہے گا لیکن یورپ کو نئے زمینی حقائق کے مطابق اپنی دفاعی حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار مشکوک طیارہ حادثے میں ہلاک۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے خلاف آواز کو خاموش کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اجیت پوار نے 15 جنوری کو بی جے پی کی کرپشن بے نقاب کی تھی۔ آخری بیان میں کہا تھا بی جے پی نے عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا۔ اجیت پوار سمیت طیارے میں سوار تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے ممبئی سے بارامتی جا رہے تھے۔ ممتا بنرجی نے طیارہ حادثے کو گہری سازش کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے بی جے پی نے دیانتدار لیڈر کو خاموش کرانے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ مختلف حلقوں کی طرف سے اجیت پوار کی موت کے پیچھے مبینہ طور پر وزیر اعظم مودی کا نام لیا جا رہا ہے۔ ملک کے بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے، مختلف مقامات پر رابطہ سڑکیں بند، ٹھنڈ بھی بڑھ گئی۔ کاغان میں درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ مالم جبہ، نتیہ گلی اور کالام میں درجہ حرارت -5، اسکردو میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے پہاڑوں پر بھی ہر سو برف، پارہ نقطہ انجماد سے نیچے۔ قلات میں کم سے کم درجہ حرارت -7 اور کوئٹہ میں -3 رہا۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے تباہی، 40 افراد ہلاک۔ نیو یارک میں کھلے مقامات سے 10 لاشیں ملی ہیں۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما اور نیو جرسی سمیت 44 ریاستوں میں کروڑوں افراد متاثر، 21,000 پروازیں منسوخ۔ سمندری طوفان چندرا برطانیہ سے ٹکرا گیا۔ شدید بارش اور برفباری سے اسکاٹ لینڈ، شمالی آئرلینڈ، ویلز اور انگلینڈ شدید متاثر۔ کینیڈا کا صوبہ انٹاریو بھی شدید برفانی طوفان کی زد میں، برفباری سے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی ادارے بند، بس سروس بھی معطل۔ پی ایس ایل 11 میں کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کا اعلان، 89 مقامی کھلاڑی 5 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم۔ پلیٹینیم کیٹیگری میں 16 کھلاڑی شامل۔ سلمان علی آغا، حسن علی، محمد نواز اور ابرار احمد کی ڈائمنڈ سے پلیٹینیم میں ترقی۔ صاحبزادہ فرحان گولڈ سے پلیٹینیم کیٹیگری میں پہنچ گئے۔ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، محمد رضوان، فخر زمان، سائم ایوب، نسیم شاہ، حارث رؤوف اور شاداب خان پلیٹینیم کیٹیگری میں برقرار۔ 11 کھلاڑی ڈائمنڈ کیٹیگری میں شامل۔ محمد وسیم جونیئر، سفیان مقیم اور سلمان مرزا کی گولڈ سے ڈائمنڈ میں ترقی۔ گولڈ کیٹیگری میں 32 کھلاڑی شامل۔ سلور اور ایمرجنگ کیٹیگری میں 30 کھلاڑی ہوں گے۔ آکشن سے پہلے ہر فرنچائز 4 کھلاڑی اور فی کیٹیگری 1 کھلاڑی برقرار رکھ سکے گی۔ پی ایس ایل آکشن 11 فروری کو ہوگا۔
IMF نے سپر ٹیکس کی وصولی سے ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ FBR حکام سے ورچوئل میٹنگ میں IMF نے سپر ٹیکس کیس کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جون 2026 تک سپر ٹیکس کی مد میں 380 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے تقریباً 300 ارب روپے آئندہ چند دنوں میں ریکور کر لیے جائیں گے۔ جون تک مزید 40 ارب روپے جمع ہوں گے۔ سپر ٹیکس وصولی کے بعد دسمبر تک FBR کا ریونیو شارٹ فال ختم کیا جائے گا۔ فائنینس بل کے مطابق بڑی کمپنیز پر سپر ٹیکس 1 سے 10% تک عائد ہے۔ کوہستان سکینڈل میں ڈمپر ڈرائیور نے 4.5 ارب جمع کروا کر پلی بارگین لے لی۔ ملزم ممتاز کو رقم جمع کرانے پر رہا کر دیا گیا۔ نیب نے کہا ملزم ممتاز ڈمپر ڈرائیور تھا، اس کے اکاؤنٹ سے بھاری رقم ٹرانسفر ہوئی تھی۔ تحقیقات کے دوران ملزم کے اربوں روپے کے اثاثے بھی نکلے۔ عدالت نے ملزم کی پلی بارگین کی توثیق کی تھی۔ میرا بچہ مجھے ڈھونڈ کر لا دو، مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن سے لاپتہ سفیان کی والدہ کی دہائی۔ 12 سال کے سفیان کو لاپتہ ہوئے 16 دن گزر گئے، پولیس کچھ نہیں کر پائی۔ والدہ مدد کے لیے ARY نیوز کے دفتر پہنچ گئیں۔ بتایا سلائی کے کام کرتی ہوں، سفیان گھر کے قریب کپڑے دینے گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ آواز سننے کو ترس گئی ہوں، پولیس تلاش میں معاون نہیں کر رہی۔ کورنگی عوامی کالونی سے لاوارث ملنے والے 3 بچوں کو ایڈی ویلفیئر بھیج دیا گیا۔ بچے کراچی کینٹ اسٹیشن پر والدین سے بچھڑ گئے تھے، اہل خانہ نے تاحال رابطہ نہیں کیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، فی تولہ سونا 21,100 روپے مہنگا ہو کر 5,51,662 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 18,090 روپے بڑھ کر 4,72,961 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $211 اضافے سے $5,293 کا ہو گیا۔ پاکستان چاندی کا 1 تولہ 16,008 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔